السلام علیکم. آج میں جس ٹاپک کو لے کر یہاں پر بات کرنا چاہتی ہوں وہ شاید فی زمانہ ایک سب سے بڑی پرابلم بھی ہے جسے اگنور کیا جاتا ہے اور بہت بری طرح اگنور کیا. ایک پوری جنریشن خراب ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت حالات بدل رہے تھے. بہت تیزی سے چینجز آئی ہیں زندگی میں اور ٹیکنالوجی میں، ہر چیز میں بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی تھی. اور اس دوران ماؤں نے اپنے بچوں کی وہ ٹریننگ نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی. ہمیں خوف سکھایا گیا ہمیں، اور ساتھ ہی بیٹیوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ بیٹوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے تھی. جیسے بیٹی کو سکھایا جاتا تھا کہ سسرال جاؤ گی تو کھانا کیسے پکانا ہے، سسرال جاؤ گی تو برتن کیسے دھونے ہیں، صفائی نہیں کرو گی، صاف ستھرا نہیں رکھو گی گھر کو تو سسرال والے کیا کہیں گے کہ کتنی پھوڑ ماں کی بیٹی ہے. صرف بیٹیوں کی تربیت ہوتی رہی اور وہ بھی اس طرح کہ جیسے وہ خوفناک ترین ایک جگہ ہے سسرال جہاں پر جا کر اس نے بسنا ہے. ہمیں سب کچھ سکھایا گیا، ہانڈی پکانا، کھانا پکانا، برتن دھونا، لیکن ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا کہ بیوی کیسے بننا ہے، ایک اچھی ماں کیسے بننا ہے، جو کہ نہایت ضروری تھا. ہماری ماؤں نے اپنے بیٹوں کی یہ تربیت نہیں کی کہ اچھا شوہر کیسے بننا ہے، اور جب شوہر بننا ہے تو اس کے بعد بیوی اور گھر والوں کے درمیان ایک توازن کیسے قائم رکھنا ہے. ہمیں چاہیے تھا کہ ہماری مائیں ہمیں یہ بھی سکھاتی کہ ایک اچھی بیوی کیسے بننا ہے، ایک بیوی کے کیا فرائض ہیں، کیا حقوق ہیں. ہمیں یہ تو بتایا ہی نہیں گیا کہ بیوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ہمیں یہ تو بتایا ہی نہیں گیا کہ بہو کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، ہمیں یہ تو سکھایا ہی نہیں گیا کہ ہمارا اپنا وقت بھی ہوگا کوئی، ہمیں اپنا وقت، ہماری اپنی بھی زندگی ہوگی. شادی کے بعد شادی شدہ زندگی بہت سی الجھنوں کا شکار رہتی ہے. ہم جیسی جنریشن کی جو جن کی شادیاں 2000 کے بعد ہوئیں، وہ جنریشن بہت کنفیوز ہے، بہت کنفیوز. وہ بس ایک بیچ کے راستے میں پھنسی ہوئی ہے، بہت سی الجھنوں میں پھنسی ہوئی ہے. اس دوران 2000 سے لے کر اب تک بہت سے چینجز آئے، بہت کچھ بدل گیا، بہت کچھ. اور ہماری ٹریننگ انہیں پرانے خطوط پر ہوئی بھی تھی اور ہم لوگوں کو یہی پتہ تھا کہ جی گھر کا کام، شوہر کی خدمت، شوہر کے دل کا راستہ جو ہے وہ میدے سے ہو کر گزرتا ہے اور فلاں فلاں. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمیں ہماری ماؤں کو سکھانا چاہیے تھا کہ بیوی کیسے بننا ہے. ہمیں یہ سکھانا چاہیے تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ کیسے خود کو تبدیل کرنا ہے کہ دنیا میں کیسے ہم فٹ ان ہوں اور کیسے ہم اپنے ہسبینڈ کی خواہش کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرتے رہیں، اور کیسے ہم اپنی ذات کو منوائیں، ہماری ذات کی نفی نہ کی جائے. ہمیں تعلیم دلوائی گئی، ہم نے ڈگریاں لیں اور گھر میں کام کیا، دیٹس اٹ. ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ جب بچہ ہو جاتا ہے تو ہم نے کیسے سب کو یہ سمجھانا ہے کہ اب ہمارے اوپر رسپانسبلٹیز بڑھ گئی ہیں. ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا کہ اب ہم لوگوں کا بھی وقت ہے. ہم لوگوں نے خود نہیں سیکھا، ہمارے اوپر بس برتن دھو لو، کھانا ٹائم پر پکے، اور آپ کی صفائی ہونی چاہیے، آپ کی الماریاں مینیج ہونی چاہیے، آپ نے ہر کام پرفیکٹ، یعنی شوہر کے آنے تک بھلے سر سے پیر تک پسینے میں شرابور ہوں لیکن کام مکمل ہونا چاہیے. بچے پیدا ہو گئے ہیں تو بچے جو ہیں وہ سر سے پاؤں تک صاف ستھرے ہونے چاہیے، خود بھلے آپ جیسی بھی ہوں. لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ آدمی کی خواہشات جو وہ باہر دیکھتے ہیں جیسی عورتوں کو، ان کو اپنے گھر میں بھی ویسی ہی عورتیں چاہیے تھیں. ان کو اپنے گھر میں بھی ویسی ہی ایک ماڈل ٹائپ ایک بیوی پسند تھی، یا پسند ہوگی، اور اب بھی ہے. اور اب تو چوائس بہت بڑھتی جا رہی ہے، اسی لیے طلاق کی شرح بھی بڑھ گئی ہے اور گھر بسانا خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. رشتوں میں مشکلات ہونے لگی ہیں. اور میں آج بھی کہوں گی کہ اب بھی جو مائیں ہیں، ابھی وقت ہاتھ سے نہیں گیا. ابھی بھی اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو ہم نے سکھانا ہے،
ہم سب جن کے بچے اب 18 سال کی عمر کو پہنچتے جا رہے ہیں، اب وہ سمجھتے ہیں کہ شادی کا رشتہ ہوتا ہے، شادی کا ایک رشتہ ہوتا ہے، گھر بار ہوتا ہے، وہ اب سمجھنا شروع ہو چکے ہیں، وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ ہم سے کہیں گنا ذہین ہے۔ ہم نے ان کو یہ ضرور سکھانا ہے کہ بیوی کو کس طرح ہم لوگوں نے ہینڈل کرنا ہے، اور بیٹی کو بتانا ہے کہ سسرال میں جا کر ہم نے سسرال کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور وہ ماسی نہیں ہے، وہ نوکرانی نہیں ہے، وہ کوئی غلام نہیں ہے، وہ اس گھر کا حصہ ہے، وہ اس گھر کی فرد ہے، اور اس کے اوپر کوئی ایسے ظلم کے پہاڑ نہیں ٹوٹ جائیں گے کہ جاتے ہی وہ کوئی محاذ جو ہے وہ بنا لے۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ایسے خطوط پر کرنی ہے کہ جس میں فرسٹ آف آل لڑکیوں کے لیے کہ اپنے اندر صبر اور ضبط سب سے پہلے جو ہے وہ پیدا کریں، اس کے بعد فوراً ہی جا کر یا نوکرانیوں کی طرح کام کرنا نہ شروع ہو جائے، تحمل سے صبر سے رہیں، مل جل کر رہیں، ماحول دیکھیں، اس کے مطابق اپنی جو بھی ان کی ایبیلٹیز ہیں وہ ان کو پرووائڈ کریں اپنے سسرال والوں کو۔ اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں، اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں، اپنے جذبات کو کنٹرول رکھیں۔ ایک لڑکی کی شادی میرے حساب سے 20 سے 22 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے فی زمانہ، تو مگر تعلیم مکمل کرتے کرتے آج کل کی لڑکیاں 25 سال کی عمر تک تو پہنچ جاتی ہیں، تو اس عمر تک لڑکیوں کی بہت سی عادتیں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں۔ اسی 18 سے لے کر 25 کے درمیان بھی مائیں انہیں یہ سکھا سکتی ہیں کہ بیٹا سلیقے سے بیٹھو، بیٹا سسرال جانا ہے تو کام ضروری ہے، بے شک گھر سنبھالنا ضروری ہے، سکھائیں، لیکن یہ بھی سکھائیں کہ عزت دینی ہے سب کو، اور عزت حاصل بھی کرنی ہے، عزت بنانی بھی ہے، عزت کرنی ہے اور عزت بنانی بھی ہے۔ اور اپنے آپ کو سب سے پہلے یہ ظاہر نہیں کرنا کہ آپ کو سب کچھ آتا ہے۔ آپ کو سب کچھ آتا ہے ہوگا، بے شک آتا ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ ایک لڑکی کو سب کچھ آتا ہے، لیکن اتنی ہی اپنی صلاحیتیں جو ہے وہ پیش کریں جن کو آپ بعد میں بھی کنٹینیو رکھ سکتی ہیں۔ آپ نے ایک پورا روٹین کے مطابق بچوں کی پیدائش سے پہلے آپ نے روٹین کے مطابق اپنا آہستہ آہستہ اپنے گھر کو، سسرال کو دیکھتے ہوئے، اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہیں تو فوراً سے پہلے آپ اکیلی ہیں اور آپ 8، 5، 10، 12 لوگ ہیں، وہ وہاں رہتے ہوں گے، انہوں نے آپ کے لیے نہیں بدلنا ہوگا، آپ نے اپنے آپ کو ان کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہے، ان میں بسنا ہے، ان میں رہنا ہے، گم نہیں ہو جانا، اپنی شخصیت کو گم نہیں کرنا، آپ نے ان کے بیچ میں بسنا ہے، اپنی ذات کو منوانا ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اپنی کیپیسٹی، اپنی صحت، اپنے آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ ورنہ ہم لوگوں کو یہ سکھایا گیا تھا کہ سسرال میں جانا ہے نا، بس جاتے ہی سب سے پہلے تو ہانڈی چولہے پہ رکھنی سیکھنی ہے، اور یہ چیزیں، ان چیزوں نے بہت نقصان پہنچایا گھریلو زندگیوں میں۔ عورتیں ذہنی نفسیاتی مسائل کا شکار رہیں، گھروں میں بے چینی ہے، اور بہت سی عورتوں نے صبر کرنا سیکھا، مگر میں نے موسٹلی 2000 سے لے کر اب تک جن کی شادیاں ہوئی ہیں ان گھروں میں خواتین کو میں نے بہت پسماردہ دیکھا، بہت ہی وقت سے پہلے بوڑھا ہوتا ہوا دیکھا۔ واقعی بہت چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت میں شیئر نہیں کر سکتی۔ بائی دا ٹائم نیکسٹ ویڈیو میں باقی باتیں شیئر کروں گی کہ عورت کو اپنا تشخص، اپنی ذات کو کیسے قائم رکھنا ہے، اور یہ پہلا سمجھیں ٹپ ہے، ایک ایڈوائز ہے میری ان بچیوں کے لیے جو اب نیا گھر بنانے جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ وہ آگے مائیں بھی بنے گی۔
جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا.